بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل او کچھ سیکھیں۔ آپ تمام حضرات کا پھر ایک بار ہمارا یوٹیوب چینل او کچھ سیکھیں میں خیر مقدم ہے۔ تو جی ناظرین، شرمیات عامل پڑھ رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ قواعد و ضوابط بھی پڑھ رہے تھے۔ تو آج بھی ایک ضابطہ ہم نے پڑھنا ہے لفظ ابن کے متعلق۔ دو ضابطے پچھلے سبق کے اندر میں بتلا چکا ہوں۔ میں نے بتلایا تھا کہ حدیث مبارکہ کی سند کو پڑھنے میں یہ دو ضابطے آپ کے لیے بے حد مفید ثابت ہوں گے۔ تو آج کا ضابطہ بھی انشاءاللہ حدیث مبارکہ کی سند پڑھنے میں آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا۔ جب وہ سبق میں نے بتلایا اس کے اندر دو ضابطے بیان کیے تو ایک ساتھی نے نیچے کمنٹ کیا کہ باقی جگہ لفظ ابن کا حمزہ نہیں پڑھا جا رہا، لیکن جو نیچے حدیث مبارکہ کی سند لکھی ہوئی ہے ایک جگہ لفظ ابن کا حمزہ لکھا بھی جا رہا اور پڑھا بھی جا رہا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے کہاں پر لفظ ابن کا حمزہ گرانا ہے اور کہاں پر اس کو پڑھنا ہے یا لکھنا ہے؟ ٹھیک ہے، تو آج کا سبق اسی بارے میں ہے۔ سبق کو آخر تک دیکھنا، انشاءاللہ یقیناً فائدہ ہوگا۔ اور اگر چینل پر نہ ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل گھنٹی کو ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کے آنے والے تمام اسباق بآسانی آپ تک پہنچتے رہیں۔ اور اگر ہمارے اسباق پسند آتے ہیں تو ان کو لائک کر کے اچھا کمنٹ کر کے ہمارا حوصلہ افزائی بھی ضرور کر دیا کریں۔ اور اسی طرح آپ کے جتنے دوست اب آپ سیکھنے سکھانے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کو بھی ہمارے چینل او کچھ سیکھیں کے ساتھ ضرور جوڑیں۔ چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ لفظ ابن کے متعلق ضابطہ نمبر 3 ہے۔ پچھلے دو ضابطے وہ پچھلے سبق کے اندر گزر چکے ہیں، جو میں نے بتایا تھا کہ حدیث مبارکہ کی سند پڑھنے کے اعتبار سے آپ کو یہ دو ضابطے بہت ضروری ہیں آپ کے لیے۔ تو وہ دو ضابطے لفظ ابن کے متعلق پیچھے گزر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج کے ضابطے کو سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لفظ ابن دو علموں کے درمیان ہو۔ یہ کل بھی میں نے آپ کو سمجھایا تھا۔ علم کسی معین شخص یا معین شہر یا معین کسی چیز کا نام ہو۔ اب عبد القاہر یہ ایک معین شخص کا نام ہے، یہ علم ہے۔ عبد الرحمن یہ بھی معین شخص کا نام ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ علم ہے۔ تو لفظ ابن ان دو کے درمیان واقع ہو رہا ہے، یہ بھی علم یہ بھی علم، درمیان کے اندر لفظ ابن آ گیا۔ ٹھیک ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ لفظ ابن پہلے علم کی صفت ہو۔ یہ بھی ہم نے کل ہی پڑھ لیا تھا کہ عام طور پر اکثر یہی ہوتا ہے کہ لفظ ابن کیا ہوتا ہے؟ پہلے علم کی صفت بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ شرط بھی پائی گئی۔ میں اس کو یوں کر دیتا ہوں، اس کے اندر یہ شرط بھی پائی گئی اور یہ شرط بھی پائی گئی۔ ٹھیک ہے، لفظ ابن دو علموں کے درمیان بھی واقع ہو رہا ہے اور لفظ ابن پہلے عالم کی، یہ پہلے والا عالم ہے، یہ اس کی صفت بھی بن رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور نمبر 3 لفظ ابن سطر کے شروع میں نہ ہو۔ جو عبد القاہر ابن یہاں پر جو لفظ ابن ہے آپ شرمیات عامل کے اندر دیکھ لینا تو یہ بھی سطر کے شروع میں نہیں ہے۔ تو جہاں پر یہ 3 شرطیں پائی جائیں تو اس لفظ ابن کا حمزہ کتابتاً گر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تینوں شرطیں پائی گئیں۔ لفظ ابن دو علموں کے درمیان بھی واقع ہو رہا ہے، ایک علم یہ اور ایک یہ۔ لفظ ابن پہلے علم کی صفت بھی بن رہا ہے، اس کی عبد القاہر کی صفت بھی بن رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور لفظ ابن سطر کے شروع میں نہ ہو تو یہ بھی سطر کے شروع میں نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے کتابتاً اس کا حمزہ کیا ہو گیا؟ گر گیا۔ یہاں پر حمزہ یوں ہوتا لیکن یہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر یہ 3 شرطیں پائی جا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس وجہ سے اس کا حمزہ کیا ہو گیا؟ گر گیا۔ کتابتاً لکھا بھی نہیں جا رہا اور پڑھا بھی نہیں جا رہا۔ ٹھیک ہے، تو امید ہے آج کا سبق آپ کو پسند آ گیا ہوگا۔ اگر سبق سمجھ آیا ہے تو اس کو لائک کر کے اچھا کمنٹ کر کے ہمارا حوصلہ افزائی ضرور کر دیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور ملتے ہیں اگلے سبق کے اندر۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔